يدركه بود الهمم ولا يناله غوص الفتن على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا وسيد الكونين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الصلوات. دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جتنے مومنین و مومنات پریشان حال ہیں، پروردگار بحق محمد و آل محمد ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں، پروردگار انہیں اولاد صالح عطا فرما. جو مومنین و مومنات کسی بھی مصیبت میں ہیں، پروردگار ان کی مصیبتوں کو دور فرما. مومنین کی حفاظت فرما. بانیان مجلس کے جتنے مرحومین ہیں، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما. بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد حاضرین کی جتنے مرحومین ہیں سب کے درجات کو بلند فرما. صفدر بھائی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگار بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام ہم سب کو حج بیت اللہ کا شرف عطا فرما. زیارت مظلوم کربلا کی سعادت نصیب فرما. ہمارے 12ویں آقا کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں اپنے مولا کے جانساروں اور سپاہیوں میں سے قرار دے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواد بلند صلوات پڑھ لیں. صلی علی محمد آل محمد. جو برادران پیچھے تشریف فرما ہے، میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تو جشن کا ایک باقاعدہ ماحول بنتا جائے گا. صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں. بسم اللہ. صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. یہ وہ نعرہ ہے جو آپ کے اور میرے مولا نے ہر میدان میں لگایا ہے. علی والے مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ ہمارا ایمان ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری پہچان ہے. شیعہ سنی مل کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہماری تربیتوں کی پہچان، ہماری نیتوں کی پہچان، ہماری ذہنیتوں کی پہچان، ہمارے خون کی طہارت کی پہچان، ہمارے شجروں کی صداقت اور شرافت کی پہچان. کل بھی یہ نعرہ تھا، آج بھی یہ نعرہ ہے. علی والے مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. تیرا کی حسین سحر کا منظر وہ عجب تھا، تیرا کی حسین سحر کا منظر وہ عجب تھا. اس دن سبھی شیطانوں پہ اللہ کا غضب تھا، کچھ علی کے ہی آنے کا سبب تھا. یہ کا سبب تھا. تیرا کی حسین سحر کا منظر وہ عجب تھا. گرنے لگا ہر بت وہ جو کعبہ میں نصب تھا. اس دن سبھی شیطانوں اللہ کا غضب تھا. یہ سارا کچھ علی کے ہی آنے کا سبب تھا. واجب الاحترام سامعین کرام، یہ کہا آپ سب کو جشن مولود کعبہ مبارک ہو. آج کون آیا ہے دنیا میں؟ وہ علی آیا ہے جو صدیق اکبر ہے.
جو ساقی کوثر ہے، جو شافع محشر ہے، جو اسلام کا تن ہے، جو شاہ زمن ہے، جو علم کی کرن ہے، جو تاج ایمان ہے، جو ابن عمران ہے، جو مفسر قرآن ہے، جو صالح المومنین ہے، جو یعصوب المسلمین ہے، جو نور المجاہدین ہے، جو زین العابدین ہے، جو تاج البکائین ہے، جو افضل القائمین ہے، جو آل یاسین ہے۔ کون علی؟ وہ جو وجہ اللہ بھی ہے، لسان اللہ بھی ہے، عین اللہ بھی ہے، جنب اللہ بھی ہے۔ کون علی؟ جس کی ولایت کے بغیر جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو سونگنا بھی حرام ہو، اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ سلامت جس کی ولایت کے بغیر، سلامت رہے، سلامت رہے۔ علی 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 علی۔ جس کی ولایت کے بغیر جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو سونگنا بھی حرام ہو۔ بھئی رسول کا فرمان ہے، رسول نے فرمایا تھا لو عبدن عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومہ وکان لہ مثل احد ذہبا فانفقہ فی سبیل اللہ ومد فی عمرہ حتی یحج الف عام علی قدمی ثم لم یوالک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ ولم یدخلها۔ اے علی، اگر کوئی شخص حضرت نوح جتنی عمر گزارے، ساری عمر اللہ کی عبادت کرتا رہے، اور کوئی احد کے پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں صدقے میں دے دے، 1000 حج باپیادہ کرتا رہے، اتنا بڑا عبادت گزار، اے علی اگر وہ تیری ولایت کا منکر ہے، جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا۔ جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو سونگنا بھی حرام ہے۔ سامعین گرامی قدر، اللہ نے کائنات میں جو فضائل علی کو عطا فرمائے وہ کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمائے، اور ان فضائل میں سے جو اللہ نے فقط علی کو عطا فرمائے ہیں، ان میں سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ علی آیا ہے تو بھی اللہ کے گھر میں، گیا ہے تو بھی اللہ کے گھر سے۔ حیدری علی اگر آیا ہے تو بھی اللہ کے گھر میں، اگر دنیا سے گیا ہے تو بھی اللہ کے گھر سے گیا ہے۔ جس کی ساری زندگی اللہ کے 2 گھروں کے درمیان گزر جائے اسے علی کہتے ہیں۔ حیدری۔ اور علی نے اس پوری زندگی میں جو اللہ کے 2 گھروں کے درمیان گزری، علی نے اس پوری زندگی میں 2 ہی کام کیے، یا رسول کے دشمنوں کو مارتا رہا یا اللہ کے دشمنوں کو مارتا رہا۔ ایک رسول کی حفاظت، ایک اللہ کے دشمنوں سے لڑتا رہا۔ علی کعبہ میں پیدا ہوا۔ بھائی میں چاہتا ہوں کہ چند مماثلتیں جو علی اور کعبہ میں ہیں وہ بیان کی جائیں کہ علی اور کعبہ میں مماثلت کیا ہے۔ رسول نے فرمایا تھا یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، اے علی تو کعبہ جیسا ہے۔ اور یہ بھی حدیث کے جملے ہیں یا علی مثلو کا مثل الکعبہ، اے علی تیری مثال کعبہ کی مثال ہے۔ طوطا ولا تعتی۔ اور کعبہ کی فضیلت یہ ہے کہ کعبہ طواف کرنے کسی کے گھر نہیں جاتا، ہر شخص طواف کرنے کعبہ کے پاس آتا ہے۔
رسول نے اس حدیث سے دنیا والوں کے اعتراض کا جواب دے دیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر خلافت علی کا حق تھا، اگر حکومت علی کا حق تھا تو علی نے حق لیا کیوں نہیں؟ علی بیعت کروانے کے لیے لوگوں کے گھر گیا کیوں نہیں؟ رسول نے فرمایا اے علی تیری مثال کعبہ کی مثال ہے، کعبہ طواف کرنے کسی کے گھر نہیں جاتا، ہر شخص طواف کرنے کعبہ کے پاس آتا ہے۔ علی بیعت کے لیے نہیں جائیں گے، تمہیں بیعت کرنے کے لیے علی کے پاس آنا پڑے گا، تمہیں بیعت کرنے کے لیے، تمہیں بیعت کرنے کے لیے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سلامت۔ علی کعبہ جیسا ہے۔ بھیا سب نماز پڑھتے ہیں، نمازی چہرے تشریف فرما ہے۔ نماز میں رخ قبلہ کی طرف کرنا واجب ہے۔ مماثلت دیکھیے گا علی اور کعبہ میں، اگر ایک سیکنڈ کے لیے کسی کا رخ کعبہ سے پھر جائے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اگر ایک سیکنڈ کے لیے رخ علی سے پھر جائے اس کا ایمان باطل ہو جاتا ہے۔ سلامت سلامت۔ علی اور کعبہ ایک جیسے ہیں۔ علی کعبہ میں پیدا ہوئے، لیکن کعبہ میں کس مقام پہ پیدا ہوئے؟ روایت کے لفظ ہیں وَلِدَ عَلِيٌّ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ، علی کعبہ کے عین وسط میں پیدا ہوئے، علی کعبہ کے سنٹر میں پیدا ہوئے، علی کعبہ کے مرکز میں پیدا ہوئے۔ بھئی گوگل کیجئے گا اور سارے تو لوگوں سے علماء سے جا کر پوچھئے گا، سب نے لکھا کہ اس کرۂ ارض کا زمین کا جو مرکز ہے وہ کعبہ ہے، جو زمین کا مرکز ہے وہ کعبہ ہے۔ تو اللہ نے علی کو کعبہ میں پیدا کر کے دنیا کو بتا دیا کہ ساری دنیا کا مرکز کعبہ ہے، کعبہ کا مرکز علی ابن ابی طالب ہے۔ کعبہ کا مرکز علی ابن ابی طالب ہے۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ علی کعبہ جیسا ہے۔ بھئی کعبہ کی طرف پشت کرنا جائز نہیں ہے، علی سے بھی منہ پھیرنا جائز نہیں ہے۔ جب کوئی شخص طواف کر رہا ہو، طواف کے دوران کعبہ کے اندر نہیں جا سکتے اور کعبہ سے آگے بھی نہیں جا سکتے۔ اگر کوئی کعبہ سے آگے جائے گا ہلاک ہو جائے گا، جس طرح کعبہ سے آگے جانا جائز نہیں ہے، علی سے آگے جانا بھی جائز نہیں ہے۔ حیدری علی کا صحابی ہے جس کا نام ہے مالک اشتر، اتنا عظیم صحابی۔ جب جنگ صفین ہو رہی تھی، مالک اشتر کے ہاتھ میں تلوار تھی، دشمن کے خیمے کے قریب پہنچ چکے تھے، وار کرتے اور دشمن واصل جہنم ہو جاتا۔ علی نے کہا مالک واپس آ جاؤ۔ مالک واپس آ گیا۔ او ہم سب نطقانی والے مل کر پوچھتے ہیں مالک اشتر سے کہ اے مالک اشتر، جب دشمن کے خیموں کے قریب پہنچ چکے تھے تو آپ نے دشمن کو واصل جہنم کیوں نہیں کیا، واپس کیوں آ گئے؟ تو مالک اشتر کی طرف سے آواز آئے گی کہ عمل کا معیار دشمن کو مارنا نہیں ہے، عمل کا معیار علی کی اطاعت ہے۔ دشمن تو علی کا تھا نا، اگر مالک مار بھی دیتا تو کیا جاتا، لیکن مالک نے یہ بتا دیا کہ علی سے آگے بڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔
जिस तरह पुष्ट करना जायज़ नहीं है, इसी तरह अली से आगे बढ़ना भी जायज़ नहीं है। रसूल की हदीस सुनिएगा, रसूल ने फरमाया अन्नज़रो इलल काबती इबादा, काबा की तरफ देखना इबादत है। और दूसरी हदीस भी सुनिएगा, रसूल ने फरमाया अन्नज़रो इला वजह अली इबादा, आय हाय, अली का चेहरा देखना भी इबादत, काबा की तरफ देखना भी इबादत, अली का चेहरा देखना भी इबादत। लेकिन फर्क क्या हुआ, अगर कोई शख्स काबा 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 कहता रहे इबादत नहीं है, अगर कोई अली अली कहता रहे इबादत लिखा जाता है। सलामत रहे। अगर कोई अली अली कहता रहे इबादत लिखा जाता है, इसलिए कि रसूल ने फरमाया था जिक्र अली ने इबादा, अली का जिक्र करना इबादत है। अल्लाह अकबर। रसूल की हदीस सुनिएगा, रसूल ने फरमाया वमन कतबा फजीलतन मिन फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब लन तज़लिल मलाइकतु तस्तगफिर लहू मा बकिया लितिलकल किताबा, कि अगर कोई शख्स अली के फज़ाइल में से एक फजीलत को लिखता है तो जब तक वो लिखी हुई तहरीर बाकी रहेगी अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे। वमन नज़रा फज़ीलतन मिन फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, जो शख्स अली के फ़ज़ाइल में से एक फजीलत को देखता है, रसूल ने फरमाया अल्लाह उसकी आंखों के गुनाहों को माफ़ कर देता है। और अब आप अपनी फजीलत सुनिएगा, फरमाया वमन इस्तमा फजीलतन मिन फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, जो अली के फज़ाइल में से एक फजीलत को सुनता है अल्लाह उसके कानों के गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो अली काबा जैसा है। जिस तरह तवाफ यकीन की सूरत में होना चाहिए, शक की सूरत में तवाफ बातिल है, इसी तरह शकी इंसान अली से मोहब्बत भी नहीं कर सकता। अली से मोहब्बत के लिए भी यकीन ज़रूरी है। अच्छा, कुछ काबा के दुश्मन थे और कुछ अली के दुश्मन थे। काबा का दुश्मन कौन था? अबरहा का लश्कर, जो काबा पे हमला करने आए थे, जो कुरान मज़ाज चेहरे तशरीफ़ फरमा है, जिन्होंने कुरान की तिलावत कर रखी है। अल्लाह ने क्या फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील, व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील। अबरहा अपने लश्कर के साथ 60,000 फौज थी और 13 हाथी थे, काबा को मुनहदिम करने आए थे, काबा को गिराने के लिए आए थे। जैसे ही ये लश्कर मक्का के करीब पहुंचा, अल्लाह ने परिंदे भेजे। उन परिंदों के पास पत्थर थे, हर परिंदे के पास पत्थर था। परिंदे पत्थर बरसाते रहे, उनके हाथी भी मर गए, फौज भी मर गई, काबा महफूज रहा। अल्लाह ने काबा की हिफाजत फरमाई और अल्लाह ने काबा के दुश्मन को वासिले जहन्नम किया। आए अब देखते हैं अली का दुश्मन कौन था। गदीर का मैदान था। रसूल ने अली की विलायत का ऐलान किया, इधर से ऐलान विलायत ख़त्म हुआ। हारिस फहरी आया रसूल के पास, कहता है अल्लाह के रसूल, आपने नमाज का हुक्म दिया, हमने पढ़ी, आपने रोज़े का हुक्म दिया, हमने रखा, आपने ज़कात का हुक्म दिया, हमने दी, आपने हज का हुक्म दिया, हम करके आ रहे हैं। अब अपने भाई अली को हमारे ऊपर मुसल्लत करके जा रहे हैं, ये आपका हुक्म है या अल्लाह का? तो वो ज़बान वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जो उस वक्त तक बोलता नहीं है जब तक वही नाजिल नहीं होती।
اس نے کہا اللہ کا حکم ہے. جب رسول نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے تو حارث فہری زیر آسمان آیا, اللہ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے اے اللہ, اگر علی کو خلیفہ تو نے بنایا ہے تو پھر اب بھی آسمان سے پتھر نازل کر. اچانک اسی وقت آسمان سے پتھر نازل ہوا اور وہ وہیں پہ مر گیا. یہ تھا علی کا دشمن, وہ تھے کعبہ کے دشمن. اللہ نے کعبہ کے دشمن کو بھی پتھر سے مارا ہے, علی کے دشمن کو بھی پتھر سے مارا ہے. مسجد میں علی ہیں تو منبر پہ ہے علی. توجہ ہے, مسجد میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی. کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی. جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی. ہر جا علی ملیں گے, نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. بابا بلند سلوات. توجہ ہے. تو علی کی ماں کعبہ کے پاس آئی. 13 رجب المرجب فاطمہ بنت اسد کعبہ کے قریب آئی. دنیا دیکھ رہی تھی کہ در کو چھوڑ کر دیوار کی طرف جا رہی ہے, اس لیے کہ حیدر آ رہا ہے, اس لیے کہ شہر علم کا دروازہ آ رہا ہے. اور در کبھی در میں نہیں لگتا, در ہمیشہ دیوار میں لگتا ہے. جیسے ہی فاطمہ بنت اسد کعبہ کے قریب آئی, میرے پاس ٹائم کی کمی ہے, جیسے ہی فاطمہ بنت اسد کعبہ کے قریب آئی, غلاف کعبہ کو پکڑا اور بی بی نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. توجہ ہے, فرمایا اللہم انی مومنتم بکا, پروردگار فاطمہ بنت اسد تجھ پر مکمل ایمان رکھتی ہے. وَبِكُلِّ رَسُولٍ أَرْسَلْتَ وَمُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِكَ وَبِكَلَامِ جَدِّ ابراہیم الخلیل, پروردگار تیرے کلام کی تائید کرتی ہوں جو تو نے میرے جد ابراہیم پہ نازل کیا, اور تیری کتابوں کی بھی تائید کرتی ہوں اور تیرے رسولوں کی بھی تائید کرتی ہوں. اور پھر فرمایا اللہم بحق انبیائک و رسولک و کتبک و بحق ھذا الجنین الذی فی احشائی, پروردگار تجھے واسطہ تیرے نبیوں کا, تجھے واسطہ تیرے رسولوں کا, تجھے واسطہ تیری کتابوں کا, اور تجھے واسطہ تیرے اس جنین کا جو امانت تیری ہے, میرے شکم کی زینت ہے. میری مشکل کو آسان فرما. فاطمہ بنت اسد نے یہ آخری جملہ کہہ کے دنیا کو بتا دیا کہ علی دنیا میں آنے کے بعد مشکل کشا نہیں ہے, علی دنیا میں آنے سے پہلے بھی مشکل کشا.
علی دنیا میں آنے کے سے پہلے بھی مشکل کشا ہے۔ فاطمہ بنت اسد کا خطبہ ختم ہوا، ادھر سے دیوار کعبہ شک ہوئی، فاطمہ بنت اسد کعبہ کے اندر چلی گئیں۔ 3 دن فاطمہ بنت اسد اللہ کی مہمان رہی۔ مریم، ہاجرہ، حوا اور آسیہ خدمت کے لیے آتی رہی، جنت سے کھانے آتے رہے۔ بھئی دنیا دیکھ رہی تھی، جو لوگ کعبہ کے قریب اس ٹائم کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک مستور ہے، کعبہ کے اندر چلی گئی ہے، دیوار کعبہ شک ہوئی، اندر چلی گئی اور پھر دیوار کعبہ مل گئی۔ اگر دنیا کہتی ہے کہ یہ اتفاق تھا، دیوار کعبہ گر گئی، اگر یہ اتفاق تھا تو دوبارہ بن جانا تو اتفاق نہیں ہے نا۔ 3 دن تک فاطمہ بنت اسد اللہ کی مہمان رہی۔ بھئی آج کل اگر کوئی خاتون کسی دیوار کے قریب کھڑی ہو، دیوار گرنے لگ جائے، خاتون بھاگتی ہے نا، خاتون فرار کرتی ہے نا، وہاں سے چلتی ہے نا، لیکن علی کی ماں نے فرار نہیں کیا، اس لیے کہ وہ فرار کی ماں نہیں تھی، حیدر کرار کی ماں تھی۔ فاطمہ بنت اسد کعبہ کے اندر چلی گئی، اللہ کی مہمان رہی 3 دن تک۔ 16 رجب المرجب کو فاطمہ بنت اسد کعبہ سے باہر آئی۔ جیسے ہی کعبہ سے باہر آ رہی تھی، رسالت مآب استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ اچھا 3 دنوں میں جب فاطمہ بنت اسد کعبہ میں تھیں، پریشان کون تھا اور مطمئن کون تھا؟ توجہ کیجئے گا، پریشان کون تھا؟ سارا مکہ پریشان تھا کہ ہوا کیا ہے، ماجرا کیا ہے کہ ایک خاتون کعبہ کے اندر چلی گئی ہے۔ انہوں نے کعبہ کے تالے کی چابیاں لائیں، چابی نہ لگنی تھی نہ لگی، تالا توڑنے کی کوشش کی گئی، تالا نہ ٹوٹنا تھا نہ ٹوٹا۔ سارا مکہ پریشان تھا، ابو طالب گھر میں مطمئن تھے۔ سارا مکہ پریشان، ابو طالب گھر میں مطمئن تھے۔ سامعین گرامی، یہ اطمینان ابو طالب کی دلیل نہیں ہے، یہ ایمان ابو طالب کی دلیل ہے۔ ایمان ابو طالب، یہ ایمان ابو طالب کی دلیل ہے۔ ابو طالب جانتے تھے کہ میری زوجہ کیوں گئی ہے، کس مقصد کے لیے گئی ہے، کس نے بلایا ہے۔ جیسے ہی 16 رجب کو باہر آئی، رسول اپنے وسیع کے استقبال میں کھڑے ہیں۔ اب شاعر نے قلم اٹھایا، شاعر کہتا ہے کھلا ہے باغ نبی کا گلاب کعبے میں، مہک رہا ہے گل لاجواب کعبے میں، سحر کا وقت ہوا ظلمتوں کی موت آئی، اتر کے آنے لگا آفتاب کعبے میں، یہ کہہ کے چلنے لگے شہر علم سوئے حرم، میرے علوم کا کھلتا ہے باب کعبے میں۔ رسول کے ہاتھوں میں علی آئے۔ فاطمہ بنت اسد نے کہا یا رسول اللہ 3 دن گزر چکے ہیں، میرے بیٹے نے آنکھیں نہیں کھولی۔ بھائی آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہو 3 دن گزر جائیں آنکھ نہ کھولے، ماں پریشان ہوتی ہے نا۔ فاطمہ بنت اسد لے کے آئیں، رسالت مآب کے ہاتھوں میں علی آئے، کہا کہ 3 دن گزر چکے ہیں، علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ جیسے ہی علی رسول کے ہاتھوں پہ آئے، علی نے آنکھیں کھولی۔ جیسے ہی علی نے آنکھیں کھولی، رسول نے فرمایا یا علی خصصتنی بالنظر خصصتک بالعلم، تو نے نظر کے لیے مجھے خاص کیا، میں نے علم کے لیے تجھے خاص کر دیا۔ رسول نے اپنی زبان رسالت علی کو چوسانا شروع کی، علی نے زبان رسالت کو چوسنا شروع کیا، علی نے علم رسالت کو لینا شروع کیا۔ جیسے ہی علی نے زبان کو چوس لیا، اب علی نے کہا یا رسول اللہ آپ کہیں تو توریت سناؤں، آپ کہیں تو انجیل سناؤں، آپ کہیں تو زبور سناؤں، آپ کہیں تو قرآن سناؤں،
قرآن نازل نہیں ہوا تھا، علی سنانے کی بات کر رہے تھے۔ اور علی نے قرآن پڑھا، علی نے تلاوت کی۔ کون سی آیت کی؟ سورہ مومنون کی۔ سورہ مومنون کی پہلی آیت علی نے پڑھی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، بتحقیق مومن فلاح پا گئے۔ جیسے ہی علی نے اس آیت کی تلاوت کی، رسول نے فرمایا واللہ انت امیرہم قد افلح بک، اے علی مومن کامیاب کیوں نہ ہوتے، ان کا امیر جو دنیا میں آ گیا ہے۔ مومن کامیاب کیوں نہ ہوتے، ان کا امیر جو دنیا میں آ گیا ہے۔ علم رسالت علی میں منتقل ہوا، علی نے سورہ مومنون کی تلاوت فرمائی، اور یہی علم رسالت تھا جو علی منبر کوفہ پہ بیٹھ کے کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو قبل اس کے کہ تم علی کو کھو دو۔ اور لوگوں نے سوالات کیے، اور علی نے یہ خود فرمایا لو سنیت لی الوسادہ لحکمت علیہا، لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل الفرقان بفرقانہم۔ علی فرماتے ہیں اگر میرے لیے مسند قضاوت بچھا لی جائے اور علی اس پہ بیٹھ جائے، اب توریت والے توریت سے سوال کریں، زبور والے زبور سے سوال کریں، انجیل والے انجیل سے سوال کریں، قرآن والے قرآن سے سوال کریں، میں توریت والوں کو توریت سے جواب دوں گا، میں زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا، میں انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا، میں قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا۔ لیکن اگر تمہیں پھر بھی علی کی بات کا یقین نہ آئے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کتاب سے پوچھ لینا، وہ کتاب بول کر کہے گی جو علی نے کہا ہے وہ حق ہے۔ جو علی نے کہا ہے وہ حق ہے، اس لیے کہ رسول نے فرمایا تھا علی یوم الحق والحق ما علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ لیکن اس سے آگے بھی رسول نے ایک جملہ فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑ جائے۔ یعنی علی امام ہے، حق معموم ہے، جو علی کرتا چلا جائے گا وہ حق بنتا چلا جائے گا۔ رسول نے اس جملے سے ہماری مشکل آسان کر دی۔ رسول نے بتا دیا کہ میرے بعد حق کو نہ ڈھونڈنا، ہو سکتا ہے تم حق ڈھونڈنے نکلو، کوئی نہ حق کی جگہ پہ بیٹھا ہو، تم اسے ہی حق سمجھ لو۔ میرے بعد حق کو نہ ڈھونڈنا، میرے بعد علی کو ڈھونڈنا، جہاں علی ہوں گے وہی حق ہوگا۔ جہاں علی ہوں گے وہی حق ہوگا۔ علی منبر کوفہ پہ بیٹھ کے کہتے تھے مجھ سے پوچھو۔ اور ابھی جو یونیورسٹیوں میں الہاد پھیل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی آخرت کا تصور نہیں ہے، کوئی رسول نازل نہیں ہوا، کوئی قرآن نازل نہیں ہوا، تو ان الہاد والوں کو بھی علی نے جواب دیے۔ دربار خلافت تھا، ایک نام نہاد خلیفہ منبر پہ بیٹھا تھا، تو ایک دہریہ دربار خلافت میں داخل ہوا۔ دہریہ جیسے ہی دربار میں آیا، اس نے کہا کہ میرے چند سوالات ہیں۔ اس نے اس خلیفہ سے پہلا سوال یہ کیا کہ تم یہ بتاؤ کیا تمہارا اللہ ایک ہے؟ کہا اللہ ایک ہے۔ انہوں نے کہا بے شک اللہ ایک ہے۔ اب اس نے دوسرا سوال کیا دہریے نے نام نہاد خلیفہ سے، کیا تمہارا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ تو انہوں نے کہا بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب اس دہری نے تیسرا سوال کیا، کیا آپ کا اللہ اپنے جیسا اللہ پیدا کر سکتا ہے؟ جیسے آپ خاموش ہو گئے نا، وہ بھی خاموش ہو گئے۔
کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے کہ اگر کہہ دیتے کہ ہاں پیدا کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس جیسا کوئی اور ہو سکتا ہے، پھر ایک نہیں رہے گا، دو ہو جائیں گے، تین ہو جائیں گے، اور اگر کہا پیدا نہیں کر سکتا تو پھر قادر کیسا؟ دونوں طرف سے پھنس گئے۔ ادھر سے یہ دہریہ دربار سے نکلنے لگا کہ تم نے یہ کیسے بندے کو رسول کے ممبر پہ بٹھا دیا، ادھر سے یہ دربار خلافت سے نکل رہا تھا کہ لوگوں کی نظروں پہ نظریں رکھنے والے سلمان کی نظریں اس کی نظروں پہ پڑی۔ سلمان نے کہا گھر واپس نہ جا، میں تجھے اس دروازے پہ لے جاتا ہوں جو رسول کا حقیقی وارث ہے۔ علی 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 جمال جمال کلی کلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 سلمان اس کا ہاتھ پکڑ کر علی کے دروازے پہ آئے، دک و لباب کیا۔ علی نے کہا سلمان خود بھی آ جا، سائل کو بھی لے آ۔ دونوں علی کی خدمت میں پہنچے۔ علی نے کہا یہ بتا کہ فقط میں جواب بتاؤں یا سوال بھی میں ہی بتاؤں؟ کہنے لگا اے علی تمہیں سوالات کا کیسے پتا، سوال تو ابھی میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ فرمایا وہ علی علی ہی نہیں ہوتا جو تجھے پوچھنے سے پہلے نہ بتائے۔ تو کہتا ہے کہ یا علی پھر بتائیے میرا سوال کیا ہے؟ تو علی نے کہا تیرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا اللہ ایک ہے؟ جواب یہ ہے ہمارا اللہ ایک ہے۔ تیرا دوسرا سوال یہ ہے کیا ہمارا اللہ قادر ہے؟ علی نے فرمایا بے شک اللہ قادر ہے۔ تیرا تیسرا سوال یہ ہے کیا ہمارا اللہ اپنے جیسا اللہ پیدا کر سکتا ہے؟ علی نے کہا جا میں تیرا شوق پورا کرتا ہوں، ہمارا اللہ اپنے جیسا ایک نہیں 1000 اللہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس نے کہا اے علی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اس نے اپنے جیسا ایک اور پیدا کر دیا تو پھر ایک نہیں رہے گا، 2 ہو جائیں گے۔ علی نے کہا پھر بھی ایک ہی رہے گا، اس لیے کہ وہ بنائے گا باقی بنیں گے، وہ خالق ہوگا باقی مخلوق۔ سلامت رہے۔ علی نے دنیا کو توحید بتائی ہے۔ بھئی ایسا خدا تمہیں علی کے در سے ملے گا، علی بتائے گا خدا کیا ہے۔ ختم کر دیجیے۔ سبحان اللہ، سلامت رہیں۔ علی بتائیں گے خدا کون ہے۔ سامعین گرامی ایک اور دہریہ دربار خلافت میں آیا۔ علی ممبر کوفہ پہ بیٹھے تھے جب علی خلیفہ تھے، تو اس نے سوال کیا، کہتا ہے کہ اے علی میں کچھ بھی نہیں مانتا، نہ میں اللہ کو مانتا ہوں، نہ رسول کو مانتا ہوں، نہ کتاب کو مانتا ہوں، نہ میں آخرت کا قائل ہوں۔ تو علی نے کہا پریشان نہیں ہونا، ادھر بیٹھ جا۔ بھئی کوئی اور ہوتا تو لڑنے لگ جاتا، کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے اللہ کو، کیوں نہیں مانتے رسول کو، لیکن وہ علی تھے۔ علی مسکرانے لگ گئے، کہا ادھر بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا۔ علی نے کہا پہلے ہماری ایک بات کا جواب دے دے، اگر تو سچا ہوا کہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے، کتاب بھی نہیں ہے، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بتا پھر ہمارا بگڑا کیا؟ جیسی زندگی تم نے گزاری ہم نے بھی گزاری، جیسے تم نے زندگی کو انجوائے کیا ویسے ہم نے بھی انجوائے کیا، جیسے تم نے نسل بڑھائی ویسے ہم نے نسل بڑھائی، اگر کچھ بھی نہ ہوا تو تم اور ہم برابر ہو گئے، اور اگر ہم سچے ہوئے اور کوئی اللہ ہوا تو پھر تو بتا تیرا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ قیامت کے دن پوچھ گوچھ ہوگی، اگر پوچھ گوچھ نہ ہو تو پھر تم اور ہم برابر ہیں، اگر پوچھ گوچھ ہو گئی تو پھر تم بتاؤ تمہارا کیا ہوگا؟ تم نے نہ اللہ کو مانا، نہ رسول کو مانا، نہ قرآن کو مانا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایک اور شخص کہتا ہے یا علی یہ بتائیے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟
مشرق اور مغرب میں فاصلہ کتنا ہے؟ تو علی نے فرمایا مشرق اور مغرب میں اتنا فاصلہ ہے جو سورج ایک دن میں طے کرتا ہے۔ بھئی ایسے سوالات کے جوابات تمہیں فقط علی ہی دے سکتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے یا علی یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے، وہ زمین کا کون سا حصہ ہے کہ جہاں پر سورج صرف ایک بار چمکا ہے؟ تو علی نے فرمایا وہ جگہ کہ جب حضرت موسیٰ جا رہے تھے اپنے لشکر کو لے کر، آگے دریا آ گیا، اللہ نے کہا کہ اپنا عصا مارو، جب عصا مارا دریا میں رستہ بن گیا۔ وہ رستہ وہ تھا کہ جہاں سورج صرف ایک بار چمکا ہے۔ ایسے سوالات کے جوابات فقط علی ہی دے سکتا ہے۔ ہر جگہ تمہیں علی کے فضائل نظر آئیں گے۔ میرا ٹائم ختم ہو گیا، آخری جملہ اور پھر آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ اللہ نے ہر مقام پر علی کے فضائل کو بیان کیا، لیکن علی کا نام نہیں لیا۔ قرآن علی کا قصیدہ ہے نا، لیکن اللہ نے نام نہیں لیا۔ نام کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ اگر اللہ نام لے لیتا، کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام علی رکھ لیتا اور کہتا یہ آیت میرے بیٹے کی شان میں نازل ہوئی، یہ آیت میرے بیٹے کی شان میں نازل ہوئی۔ اللہ نے علی کی صفات کو بیان کر کے دنیا کو بتا دیا کہ تم دنیا میں ڈھونڈنا، یہ صفات جس علی میں نظر آئے، یہ قرآن اسی علی کا قصیدہ ہے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ کون سی آیات ہیں جن میں اللہ نے علی کا قصیدہ بیان کیا؟ چند آیات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ اے رسول، یہ نصارہ نجران علم جانے کے باوجود بھی نہیں مانتے، ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں۔ تم اپنے جیسے لے کر آؤ، ہم اپنے جیسے لے کر آتے ہیں۔ اور میدان میں کرتے ہیں مباہلہ، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بتایا نہیں کہ سچے کون ہیں، بتایا نہیں کہ نفس رسول بن کر مباہلہ میں کون جا رہا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ بتایا نہیں کہ وسیلہ کون ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم۔ بتایا نہیں کہ نفس رسول بن کر کون جا رہا تھا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ بتایا نہیں کہ صراط مستقیم کون ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ بتایا نہیں کہ اللہ نے نعمتیں کس پہ نازل کی ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ رسول پہنچا دے وہ پیغام جو تیری طرف نازل کیا گیا، اگر نہ پہنچایا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا۔ بتایا نہیں کہ وہ پیغام کون سا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن دین مکمل ہو گیا، آج کے دن نعمت تمام ہو گئی۔ بتایا نہیں کہ وہ دن کون سا تھا، بتایا نہیں کہ وہ نعمت کون سی تھی۔ ہم نے ہر آیت کا پردہ اٹھایا، ہم نے ہر آیت کا پردہ اٹھایا، ہمیں علی نظر آیا۔ ہم نے ہر آیت کا پردہ اٹھایا، ہمیں علی نظر آیا۔ تبھی تو شاعر نے کہا تھا کہ مسجد میں علی ہیں تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی۔ ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہمارا یہ ذکر اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار صفدر بھائی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، برادر علی نقی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار اس علاقے کے جتنے مومنین ہیں سب کو توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے 12 آقا کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں اپنے مولا کے جانساروں اور سبائیوں میں سے قرار دے۔ ایک مومن بیمار ہے، پروردگار بحق محمد و آل محمد انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اپنے
غلام قاسم، غلام یاسین بیمار ہے پروردگار، ان کا چچا بیمار ہے پروردگار، انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے باوال بلند صلوات۔